تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ فقیری یہ ہے کہ اب زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے۔ اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لی جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ سردیوں میں پورا وضو کرنا، روز و شب نماز کی طرف جانا، نماز با جماعت کی پابندی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے۔ لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ میں سکون کی تلاش میں تھا، حکم ہوا نماز قائم کرو۔ اگر اب خود کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پہ چڑھ کر تنقید مت کرو۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلہ مقدر پر بھاری ہے، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو،
जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधारें और आगे बढ़ें। नाकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि गौर से अजान की आवाज सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अपनी उम्मीदें को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें अब भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें मुआफ कर दें। जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें। जो जहां है इसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राजी करना आपके बस में नहीं है और ना ही जरूरी है, बस अल्लाह पाक राजी रहे यही काफी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। जब तुम अपने नफस को परेशान देखो तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार उन चीजों में से है जिनके जरिए अल्लाह बंदे पर दरवाजे खोल देते हैं। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। अपने दिल की कैफियत इसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रू लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। शक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए निकाब की जरूरत पड़ती। बड़ी बेटी मां की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन मां के बाद मां का हक रखती है। खुश नसीब है वो जिसकी बहन इसको जान से ज्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे फिर भी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। दीवारें छूटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। कोशिश करें कि लोगों की रूह को जख्मी न करें, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयां हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हुकूक अलिबाद का खास ख्याल रखें। अपने आंसू पूंछने से खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयां रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में इतना ही छोटा होता जाता है। जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते और खेलते हुए पाएं, तो उनके लिए ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नत में खुश रखना जैसा कि तूने उन्हें दुनिया में खुश रखा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं, और अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। जब उठाने वाला रब है तो क्या फर्क पड़ता है कि गिराने वाला कौन है। लोग बेटी से कहते हैं घर की इज्जत खराब मत करना, लेकिन बेटे से क्यों नहीं कहते कि घर की इज्जत बर्बाद मत करना। आपकी जिंदगी में बाज लोग नेमत होते हैं और बाज लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मांगा करें। इस दुनिया की सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। मुबारक है वो नफस
جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جا، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، پہلے ہمیں وہ دیتی ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، پھر جب انسان اس چیز پر صبر کر لیتا ہے تو وہ چیز بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑے فائدے اور انعامات میں سے نیک لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے، زندگی میں اور موت کے بعد بھی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار اور جیت ہو سکتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے، اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ مجھے اور اب سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں، مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتا ہے، اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھی۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے، یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں، مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے۔ ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का अमीन है, फिर वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से कैसे महरूम कर सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नियतों से वाकिफ मेरा खुदा है। कुछ नहीं भी मिला हो तब भी शुक्र है, क्योंकि हमारे मजहब में मायूसी कुफ्र है।